السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون ترقی پسند تحریک کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہوں. اس سے قبل بھی میں نے اس پر اظہار خیال کیا تھا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء نے کس طریقے سے ترقی پسند تحریک کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی شاعری کی. اس میں ایک اہم نام ہے معین احسن جذبی کا. جذبی کی شاعری کا آغاز غزل سے ہوتا ہے. ان کے ابتدائی کلام پر اصغر، فانی اور جگر کے اثرات ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء نے غزل کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور نظم کی صنف کو ترقی اور ترویج دینے میں اول رہے. ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور کے نوجوان شعراء میں جذبی ایک ایسے شاعر تھے جن کو غزل کے فن پر قابو تھا. اس کی وجہ ان کی شخصیت کا گداز اور آہستہ آہستہ آنچ دینے والا انداز ہے. جذبات کی وہ رومانیت کی خود رفتگی اور والہنہ پن جذبی کی افتاد طبع میں داخل نہیں ہے. نیا ادب کے خاص نمبر میں ان کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ زندگی کی تلخیوں نے اسے انقلابی بنا دیا ہے. غالباً اس زمانے میں ان کی بعض نظمیں دعوت جنگ وغیرہ سامنے آئی تھیں، اس لیے یہ خیال پیدا ہوا، حالانکہ یہ انداز ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا. فن کے بارے میں ان کے شعور اور تخلیقی عناصر کو مجتمع کر کے اسے مرکزیت دینے اور ایک شاعرانہ شخصیت میں ڈھالنے میں خواجہ منظور حسین کو بھی بڑا دخل ہے، جو شعر و ادب کے بڑے اچھے مبصر اور شاعری میں اہم اور غیر رسمی عناصر کو پرکھنے کا بڑا اچھا نظر رکھتے ہیں. جذبی کی نظموں میں عام طور پر خارجی تجربات کا داخلی رد عمل ہے اور ان کے بیان میں تغزل کی چاشنی ہے. جذبی کی نظموں میں حیت کے اعتبار سے قدیم انداز نظم گوئی جو غزل کے آہنگ سے قریب ہے ملتا ہے، لیکن جذبی نے اپنے احساسات کی سادگی سے اس میں ندرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے یہاں شکست ملتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک آزادی کا پہلو نمایاں ہے. ایک اور شاعر ہوئے ہیں جن کا نام ہے فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری نے بھی غزل کی حیت میں بہت کام کیا ہے، لیکن وہ بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. فراق گورکھپوری اگرچہ عمر کے لحاظ سے جوش اور اختر شیرانی کے عہد کے شاعر ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ان کی شاعری کا نشو و نما ترقی پسندوں کے دور میں ہوا ہے. انہوں نے اس تحریک میں شروع سے ہی دلچسپی لی اور اس کے بہت سے عناصر کو اپنے فن کے دائرے میں قبول کر کے اسے پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور غزل میں فراق ایک نئی آواز، نیا لب و لہجہ اور کچھ نئی کیفیت کے ساتھ داخل ہوئے جو اصغر و فانی کے عہد سے مختلف اور خالص اور دور جدید کی چیزیں ہیں. اور ان عناصر کو فراق نے کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ اس نے پوری ایک نسل کو متاثر کیا ہے. فراق ایک غیر سیاسی شاعر ہیں. ان کے تجربات کا محور عام طور پر عشق و محبت، فطرت، جمالیات اور تمدنی مسائل کے دائرے میں ہے. اسی لیے بعض حضرات جو ترقی پسندی کے خالص سیاسی اور وقتی مسائل تک محدود سمجھتے ہیں، وہ فراق کو یا تو ترقی پسند ہی نہیں سمجھتے یا ان کی شاعری کے بعض عناصر کو علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں اور صرف اسی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں. فراق کی عشقیہ شاعری قدیم عشقیہ شاعری کی طرح سادہ جذبات پر مشتمل نہیں ہے. اس میں بعض ایسی پیچیدگیاں ہیں جو خالص 20ویں صدی کی پیداوار ہے. اس لیے اس شاعری میں ذہن کا عنصر نمایاں طور پر داخل ہو گیا ہے. فراق گورکھپوری کے یہاں پر دیو مالائی عنصر بھی پایا جاتا ہے، جس کو ہم مائتھولوجی کہتے ہیں، اور ان کی شاعری میں یہ سب بہت پایا جاتا ہے.
ایک اور شاعر ہوئے ہیں جو بہت بڑے شاعر تھے اور جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں، ان کا نام ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی 1913 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کا تعارف نون میم راشد نے اس طرح کرایا ہے کہ یہ ایک شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ اس مجموعے پر فیض نے جو تمہید لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اس مجموعے کے اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے۔ فیض کی نظموں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ نظمیں اس مہم، اداسی اور افسردگی کی پیداوار ہیں جن میں عنفوان شباب کا خلوص اور دل کی دھڑکن ہے، لیکن فیض کے غم میں تلخی، بیزاری، پسپائی کے بجائے ایک طرح کی مٹھاس اور کسک ہے جس میں ان کا جمالیاتی وجدان ایک خوش آئند فضا پیدا کرتا ہے۔ آخری خط، سرود و شبانہ وغیرہ نظمیں اپنے گرد ایک خواب آور فضا رکھتی ہیں جو شعری کیفیت سے بھرپور ہے۔ ان کی نظم مجھ سے پہلی سے محبت، میرے محبوب نہ مانگ، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، اور بھی بہت ساری ان کی نظمیں ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، اور آزادی کے دیوانوں نے ان کی نظموں کو گایا اور آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ فیض کی نظمیں انقلابی نظمیں ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں ہم ذکر اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔